السلام علیکم جی. کرنا تو اصولی طور پہ ولاگ چاہیے تھا حکومت کی 3 سالہ کارکردگی کے اوپر، لیکن وہ 3 سالہ کارکردگی جسے دکھانے کے لیے ہمیں انڈیا کے جو ہے تصویریں اٹھا کے اور ان کے ماڈلز کی تصویریں اٹھا کے لڈو بانٹتے ہوئے کہ وہ دکھانی پڑ جائیں، تو پھر سمجھ آتی ہے نا یہ 5,000 کروڑ ارب ڈالر کا فگر کہاں سے آتے ہیں. سارے انڈیا کے راگ ایجنٹ ہم ہوتے ہیں، لیکن ساری چیزیں ان سے لیتے اور آپ کے اور میرے منہ پہ پوتتے ہوئے پکڑے ننگے یہ پائے جاتے. ٹھیک، تو لہٰذا بالکل برہنہ ہو کے ننگے ہو کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور نتیجے کے طور پہ وہ مطلب خوشحالی ظاہر ہے پاکستان کے اندر تو کہیں نظر نہیں آئی. تو پاکستان کے اندر نظر نہیں آئی تو کہاں سے خوشحالی لائیں؟ تو ہم سایہ ملک کی خوشحالی تصویروں کے اندر جو نظر آ رہی ہے، انہوں نے میک اپ کیتا ہے وہ تو کوئی نہیں خوشحالی، تو وہ میک اپ والی خوشحالی جو ہے نا وہ گھسیٹ کے یہاں پہ لے آئے ہیں اور آپ کی اور میری آنکھوں میں گھسیڑ رہے ہیں کہ دیکھیں 3 سال کے اندر ہم نے کیا کر دی. اور حکومت 3 سال کے اندر کوئی 3 کام بھی نہیں گنوا سکتی جو اس نے کیے ہوں، بلکہ وہ ڈان نے کوئی سروے کیا ہے کہ 2 کام ان کے مکمل ہوئے ہیں، وہ بھی کوئی یہ جو ہے یہ کھینا ہے ہوتا جی جتنے کھانا کھونا کھوا دیں نے. ہاں آہو وہ جو کھانا شانا کھلاتے ہیں اور پناہ گاہیں اور یہ وہ سارا کچھ اس طرح کے کوئی 2-4 احمقانہ قسم کی باتیں انہوں نے اپنے دور میں شروع کر کے اب تک مکمل کی ہیں. ویسے وہ بھی کوئی نہیں مکمل کی، لیکن چلیں اس کے علاوہ ڈان کہتا جی اور کچھ نہیں کیے. مطلب کہ ضرورت تو تھی کہ اس بات کے اوپر بات کرتے، لیکن چونکہ سارے کر رہے ہیں اور سارے کر چکے ہیں اور آگے کچھ ہے نہیں جس کو ہم بات کریں. نہ کوئی 50 لاکھ گھر نظر آتے ہیں، 50 لاکھ کیا کوئی 500 ہی نظر آ جاتے تو اس کی بھی ہم بات کر لیتے. وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو افتتاح شروع کرتے رہے وہ سارے پچھلے دور دے جنہوں نے افتتاح کرتے رہے اور ان کو گالیاں بھی بکتے رہے. اور جو ہے کیونکہ اتنی جلدی جو ہے نہ انہوں نے پروجیکٹ لانچ کیا تھا نہ کیا. ابھی یہ کامیاب نوجوان پروگرام جو تھا اس کے اوپر اختلافات کی بنیاد کے اوپر تو اپنے مولوی حافظ دکی صاحب جو تھے بیچاروں کی چھٹی ہو گئی. حافظ صاحب جو ہیں، اب میرا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے وہ وکٹم تو رہے ہیں، لیکن اور ہم ان کے بہت بڑے ناقد بھی ہیں، بہت بڑے جادوگر بھی ہیں. انہوں نے جناب 1.2 GDP اٹھا کے 4% پہ مارا تھا، سیکٹری خزانہ بھی فارغ کروا دیا تھا اور سیکٹری شماریات کو بھی فارغ کروا دیا. نہیں سب کچھ میں ہوں گا، میں نے جونیئر افسر دے تو جونیئر افسروں کو پش کر کے دھکا چکا لگا کے تو انہوں نے فگر فجنگ کر لی تھی. تو پتہ چلا کہ جناب وہ آگے جو تھا نا IMF میں جو بیٹھا ہوا گھوڑا تھا اس نے پہلے پھونک مار دی. انہوں نے کہا ماما ہے کتوں کٹ کے لئی آنڈے. تو شوکت ترین آگے پٹیا پھر مینوں کی کچھ کہہ کے دین ڈے ہے ٹھیک ہے، اور تسی بھی انہوں ٹویٹاں کری جا رہے ہو، اگوں ثابت کرنا مشکل ہویا ہے. وہ سارا کچا ٹھٹا سامنے کھول کے بہ جاندے نے، میری بےزتی ہوندی ہے. تو لہٰذا یا اے نہیں یا اے ہے نہیں یا میں ہے نہیں ٹھیک ہے. تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ پھر عمران خان نے کہا ٹھیک ہے پھر انہوں فارغ کر دے. فارغ تینوں بھی اسی کر دینا جے تو سینیٹر منتخب نہیں ہوں. لیکن اس کے اوپر بات نہیں ہم کر رہے. یہ جو بونگیاں ہیں حکومت کی وہ ان کو مبارک ہو، بہت سارے لوگ اس پہ بات کر چکے ہیں. میں آپ کو ایک اور دلچسپ منظر سنانا چاہ رہا ہوں. چیزیں بہت آگے بڑھ رہی ہیں. اب لڑائی جو ہے کارپوریٹ سیکٹر کی ایک اور فیز کے اندر داخل ہو گئی ہے. یاد ہے عارف نقوی نامی ایک کریکٹر تھا جس نے کپولا کے نام سے ایک ادارہ کھڑا کیا تھا، کپولا ایک انویسٹمنٹ کمپنی. اور پھر جو تھا اس نے عرب کے اندر جا کے عربوں کو دیہڑیاں لگائیں اور اس نے دنیا کو پہلی دفعہ کنسیپٹ پیش کیا کہ جناب کمرشل بنیادوں کے اوپر بھی سوشل ویلفیئر کا کام ہو سکتا ہے. انتہائی 2 نمبر آدمی. سوشل ویلفیئر کا کام جو ہے جو کہ ہمارے ہاں NGOز یا تنظیمیں دنیا بھر کے اندر کرتی ہیں، اس نے کہا کہ اس کو کمرشلائز طریقے سے بھی کیا جا سکتا ٹھیک ہے ویلفیئر کا. اور اس کی ایک اپنی تھیوری تھی کہ جناب اگر آپ جو ہے وہ اچھی فیسلٹیز بنا دیتے ہیں تو جو نارمل فیسلٹیز مطلب آپ ایک اچھا ہاسپٹل بنا دیتے ہیں تو جو عام جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں اور وہ اس ہاسپٹل میں جانے پہ مجبور ہیں بٹ دے کین پے، تو وہ اس اچھے ہاسپٹل میں آ جاتے ہیں. تو وہاں پہ جو کیپیسٹی بچتی ہے وہ غریب لوگوں کے لیے خالی ہو جاتی ہے. اور یوں جو ہے وہ یہ بھی ایک مطلب اس طرح کی 2 نمبریاں جال سازیاں کر کے تو وہ مصروف جو تھے وہاں تک پہنچے ہوئے تھے. عارف نقوی صاحب جو تھے انہوں نے اس کپولا کو پھر جو تھا وہ ایک اور کمپنی ابراج کیپٹل کے نام کے اوپر بدل دیا، کیونکہ بہت سارا سرمایہ جو تھا وہ انڈینز کا بھی ادھر آ گیا تھا. اور ابراج کیپٹل جو تھا پھر اس کی ورتھ بڑھنی شروع ہو گئی بڑھتی. پھر ہم بہت ساری امریکہ کی عرب کی جو حکومتیں تھیں انہوں نے اپنے فنڈ جو ہوتے ہیں پینشن فنڈ فلانا فنڈ ٹمکانا فنڈ وہ سارے کے سارے اس میں منتقل کر دیے.
تو وہ جو ابراج کیپٹل تھی ہوتے 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 اس کی ورتھ جو تھی وہ 14 ارب ڈالر سے زیادہ پہ چلی گئی. 14.5 ارب 15 ارب ڈالر جناب. اور جب اتنے ہو جائے تو پھر بندے کے ہاتھ میں کھرک تو ہو ہی جاتی ہے نا. بچے کی فیشن کمپنی ان کے صاحبزادے کی کھڑی ہو گئی, بیٹی نے بھی کچھ اس طرح کا کام کر لیا فیشن کا, یہ وہ سارا کچھ, تو کئی ملین ڈالر. اور تو اور اپنا بلا گیٹا والا جو ہے نا بل گیٹ ہے, وہ بھی اس کے اوپر جو تھا وہ فدا ہو گیا, اور اس نے بھی کوئی $1 بلین کے قریب جو تھا وہ دے دیا. اب جناب وہ بلا گیٹا والا جو تھا اب وہ $1 بلین دے دیا جب اس نے کہا جی میں چاہتا ہوں پاکستان کے اندر ہاسپٹلز بنائے جائیں. تو اسی فارمولے کے تحت لاہور, کراچی, اسلام آباد کے اندر 3 شاندار ہاسپٹل پڑھنے کی بنیاد ہوئی. جس طرح میں آپ کو توجہ دلانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے کراچی کے اندر انہوں نے ایک ملٹی سٹوری بلڈنگ لی تو اس وقت ہی سندھ ہائی کورٹ نے وہاں پہ ہائی رائز بلڈنگ کے خلاف ایکشن شروع کر دیا. ٹھیک ہے, انہوں نے لاہور میں بلڈنگ لینے کی کوشش کی. میں آگاہ ہوں جن لوگوں سے انہوں نے بلڈنگ لی, لاہور میں تو لے بھی لی تھی, میرے گھر کے پاس ہی واقع ہے. تو وہاں پہ بھی جناب کچھ قوتیں جو سرگرم ہو گئی. یہ جو قوتیں ہوتی ہیں نا, یہ وہ قوتیں ہیں کہ جو ریکوڈک کا پروجیکٹ جب ایوارڈ ہو جاتا ہے تو ایکٹیو ہو جاتی ہیں اور پھر افتخار چودھری کے ذریعے اس معاہدے کو انڈو کروا دیتی ہیں. جو پاکستان اسٹیل جب پرائیویٹائز ہو جاتی ہے تو وہ قوتیں ایکٹیو ہوتی ہیں اور ڈی پرائیویٹائز کروا دیتی ہیں. یہ وہ والی قوتیں ہیں. ٹھیک ہے, اور ریکارڈنگ بھلا کیا ہے وہ تو آپ سن ہی چکے ہیں شاہد خاقان عباسی کی. اس نے کہا کہ ایک اور براڈ شیٹ ہے. براڈ شیٹ کیا ہے تو پڑھ لو نا, براڈ شیٹ کی ہے کنہ دی تنظیم. تو وہ قوتیں سرگرم ہو گئی تھیں. ان قوتوں نے جو تھا وہ عارف نقوی کا رگڑا نکال کے رکھ دیا پاکستان کے اندر. اب بلا گیٹا والا کہے کہ $1 بلین کے تھے تو پاکستان میں ہسپتال بنانے تھے تم نے, تو وہ کہے کہ جناب کو عدالتیں اسٹے ہوا ہے. تو مین وائل کھینچا تانی کے اندر جو تھا اس کی تباہی کا آغاز جو تھا وہ الحمدللہ کراچی سے ہی ہوا تھا, جہاں پلا بڑا تھا, پیدا ہوا تھا. واردات اس نے بہت بڑی ڈالی ہوئی تھی. کے الیکٹرک جو تھا ایک دفعہ پروفٹ میں بھی آیا تھا اور اس نے ڈیویڈنڈ بھی دیا تھا, اور اس ڈیویڈنڈ کے نام کے اوپر وہ اربوں روپیہ کے الیکٹرک جیسی مرتی ہوئی کمپنی میں سے نکال کے باہر لے گیا تھا. تو واردات اس نے ڈالی ہوئی تھی. اب اس وقت کی صورتحال بتانا میں آپ کو کیا چاہ رہا ہوں. اس وقت کی صورتحال کیا ہے؟ اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ موصوف دبئی سے شارجہ میں قید رہے. شارجہ میں قید رہنے کے بعد پھر وہاں سے ان کی ضمانت ہوئی. وہ لندن میں اپنے گھر میں منتقل ہوئے, لیکن جب وہ اپنے گھر میں منتقل ہونے کے لیے وہاں پہ اترے ہیتھرو پہ تو امریکن نے کہا ان کو تو ہمارے حوالے کریں. وہ چونکہ برطانوی نیشنل ہیں اس وقت لمحہ موجود کے اندر, تو انہوں نے جا کے وہاں پہ کہا کہ جی مجھے تو آپ امریکہ کے حوالے نہیں کر سکتے. میں نے بلے گیٹا والے کے پیسے پورے واپس کر دیے. بلا گیٹا والے کہتے ہیں پیسے نہیں چاہیے بھائی, بندہ چاہیے, اس نے میرے ساتھ 2 نمبری کی. ٹھیک ہے, اچھا بلا گیٹا والے کی دیکھا دیکھی اور بھی امریکن کمپنیوں نے پیسے دیے تھے. ریئل اسٹیٹ کا ایک سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ریئل اسٹیٹ کا پروجیکٹ شروع کر کے روک بھی دیں تو آپ 10 سال کی ڈیلے کے ساتھ مکمل کریں تو اس کی ویلیو ورتھ بہت زیادہ بڑھ چکی ہوتی ہے. تو اگر آپ کو کوئی انویسٹر یہ کہے کہ پائن میرے پیسے دیو, تو آپ پیسے دینے کے بعد بھی اس کو ظاہر ہے اتنے ہی پیسے دیں گے نا جتنے آپ نے وصول کیے تھے. آپ اچھے بھلے پروفٹس میں ہوتے ہیں, اور پاکستان کے اندر بھی اور دنیا کے اندر بھی ریئل اسٹیٹ کے پروجیکٹ کے اس اسپیکٹ کو اس کے جو مالکان ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں. اسی لیے آپ کو اکثر ریئل اسٹیٹ کے پروجیکٹ ڈیلے ہوئے ملتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اب جناب وہ لمحہ موجود میں صورتحال ہے کہ موصوف جو ہے وہ برطانیہ میں موجود ہیں. ظاہر وہ کڑا شڑا پہنا ہوتا ہے, جیل میں رہنے کی ضرورت نہیں ہوتی, ہائی پروفائل بندے ہیں. اور امریکہ کہتا ہے کہ ان کو ہمیں دے دیں. ٹھیک ہے, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا فارغ و مباش نہ بیٹھ کے کام کیا کر. انہوں نے پکڑ کے تو یہاں پہ اپنے حق میں ایک کتاب لکھوا دی پیسے دے کر. لڑائی شروع ہو گئی اب کتابوں کے محاذ کے اوپر, اور اس کتاب کے اندر ثابت کیا گیا کہ عارف نقوی سے بڑا معصوم آدمی کوئی نہیں دنیا میں پیدا ہوا, اور بیچارے کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے اور مزید ظلم ہو رہا ہے. جناب یہ ثابت کر کے وہ کتاب لکھ دی گئی. یار جس کو پیسے ملے تھے, جو بھی کوئی ہارون رشید ہوگا اس نے فاتح ٹائپ کی کتاب لکھ ماری ہوگی. جب کتاب یہاں پہ چھپی تو وہ قوتیں جو کہ اس کو گھسیٹ کے امریکہ لے جانا چاہ رہی تھی, ٹھیک ہے, یا جنہوں نے پاکستان سے بعض قوتوں کے ذریعے اس کا بیڑا غرق کروایا تھا, انہوں نے بھی پھر ایک جوابی کتاب لکھوائی وہاں پہ. اور جب جوابی کتاب لکھوائی, اب اس کتاب کے اوپر تبصرے چھپ رہے ہیں امریکہ کے مختلف اخبارات کے اندر کہ کس طرح پاکستانی جو گالی کس کو مل رہی ہے, پاکستان کو,
کہ کس طرح پاکستانی لوگ جو ہیں وہ آپ کے ٹیکس پیئرز کے پیسوں کو ہڑپ کرنا چاہتے ہیں، کھانا چاہ رہے ہیں، اور اس کے اگینسٹ وہ اس کو استعمال کرتے ہیں میڈیا کو۔ اب یہ ایک مجھے کسی صاحب نے ایک لنک بھجوایا، ہمارے فاروق صاحب ہیں، انہوں نے ایک لنک بھجوایا، تو ہم نے وہ لنک جو تھا وہ سائڈ پہ رکھ دیا۔ دیکھنے کے بعد ہمیں پتہ ہے کہ کس مہم کا حصہ ہے۔ اب ایک مہم تو یہ چل گئی کہ جناب یہ پاکستانی جو ہیں یہ ہمارے پیسے کھائی جا رہے ہیں، یہ بہت بڑے فراڈی ہیں، 2 نمبر آدمی ہیں۔ پھر ایک خبر آ گئی کہ جناب بڑے قریبی دوست جناب عمران خان صاحب کے 84 سالے بابا ہے کوئی، تو وہ بھی کوئی فراڈ کر کے امریکہ سے بھاگا ہوا ہے، امریکہ اس کو پاکستان سے لے گیا۔ انہوں نے کہا جی 1924 میں برٹش گورنمنٹ کے ساتھ ہمارا کوئی معاہدہ تھا، تو اس معاہدے کے تحت بندہ سانو دے دو۔ ٹھیک ہے، پتہ نہیں بندے کی ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ 1924 سے پہلے کی ہو، ہمیں کیا پتہ ہے۔ لیکن 84 سال کا بابا ہے، یا 94 سال کا بابا ہونا چاہیے اس کو، لیکن پھر بھی ینگ ہوا۔ تو وہ پتہ نہیں کہ اس طرح کا کوئی معاہدہ ہے، اس کے تحت جناب وہ بابے کو لے جا رہا ہے، کیونکہ بابا وہاں سے فراڈ کر کے آیا ہوا ہے اپنا وہ میڈیسن کے اندر، میڈیکل کا جو ان کا چلتا ہے نا سارا اس کے اندر۔ اب اچھا وہاں پہ بھی ایک کتاب لکھوائی گئی، اب اس کتاب کے اقتباسات چھپوائے جا رہے ہیں اور بہت سارے پاکستانیوں کو۔ لیکن اس سے زیادہ جو میرے لیے تشویش کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر ایک دم ایبرپٹلی ایک ایجنڈے کے تحت ایک بحث شروع کروا دی گئی ہے۔ جان بالٹن کا میں انٹرویو دیکھ رہا تھا، الجزیرہ کے اوپر ہو رہا تھا، اور وہ یہ ہے کہ جناب اب یہ تو بن گیا ایکسس آف ایول، طالبان ادھر اور حکومت پاکستان میں موجود سپورٹر اس کے ادھر، اور ان کے پاس ہے نیوکلیر آرسنل، اور 150 سے زیادہ ہیں ان کے پاس، اور ان میں سے 1-2 ادھر ادھر ہو گئے تو کیا ہوگا۔ پاکستان کا جو نیوکلیر کا وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کی سیفٹی اور سیکیورٹی جو ہے وہ دنیا بھر میں ابھی پچھلے سال اقوام متحدہ نے بہترین قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے باوجود بھی آؤٹ آف شیئر ڈس آنیسٹی اینڈ پروپیگنڈا ایک دم یہ جو اس پروپیگنڈے کا آغاز ہو جانا، اور پھر فنانشل ہب بھی، اور ایک ایکسس آف ایول اسٹیبلش کرنے کی، اور پھر ساتھ میں اس کے انڈین جو مل گئے ہیں آہو نہیں آہو ہیں، یہ سارا کچھ مل جانا، کوئی بات آپ کو سمجھ آتی ہے؟ ایسی صورت میں جو احمقین جو ہیں یہاں پہ لے کے آ رہے ہیں امریکہ کے کنٹریکٹرز کو، جن میں انڈینز کی اکثریت ہے، یہ کیا تباہی پھیرنے لگے ہیں۔ خوف آنا شروع ہو جاتا ہے یہ بات سوچ کے، تو ٹھیک ہے۔ بس یہی کوئی توجہ دلانی تھی آپ کی، 2-4 باتیں تھیں میں نے کہا آپ سے کی جائیں، اگرچہ ویکنیس ہے، کرونا بھی ہے، ہاں ٹھیک ہے، تو ویکنیس ہے، لیکن میں نے کہا کوئی تھوڑی سی باتیں تو عرض کی جائیں آپ کی خدمت میں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔